السلام علیکم۔ آج 20واں روزہ اور رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، چل رہا ہے۔ آج لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے اور اپنے خدا کے حضور اپنی اپنی طرف سے عقیدت کے پھول جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ یہ 8 9 دن 10 دن بالکل دنیا داری سے کٹتے ہوئے وہ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کہاں پر بیٹھنے والے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے سروں پہ رکھے اور ان کاف پر بیٹھنے والے دوستوں کی نسبت سے ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی عاقبت سنوارو۔ رمضان المبارک جہاں پہ مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی دوران مسلمان ملکوں پہ جنگ کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں خون ریزی ہے، مہیب بموں کے دھماکے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس جنگ کو بھی ختم ہونا چاہیے، یہ جنگ ختم ہو، اور جو مسلمان ملک ایک دوسرے کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں یا لڑائی کی شدت ہو رہی ہے اس میں بھی کمی کرے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پہ مسلمان ملکوں کو آپس میں بہت زیادہ سوچ بچار سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے ایک دوسرے پہ۔ ایران اگر مسلمان ملکوں پہ میزائل برسا رہا ہے تو وہ ان جگہوں پہ برسا رہا ہے جہاں پہ امریکن اڈے ہیں یا امریکن کوئی فوجی ہیں، ان کی کوئی مشینری ہے۔ تو دوسرے اسلامی ممالک بالکل صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، اور انہیں سمجھتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ جنگی آپس کی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ بلکہ جو بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے اب اسرائیل پہ واپس حملے ہو رہے ہیں، شاید یہ جنگ 1 2 دن میں بند ہو جائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ فوری طور پہ بند ہو جائے، دنیا امن و آتشی کے ساتھ ہی چلنی چاہیے۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ 20واں روزہ ہے، بہت سارے لوگ اعتکاف پہ بیٹھیں گے، تو ہم ان اعتکاف پہ بیٹھنے والے دوستوں سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی دوران اعتکاف مسلم امہ کی سربلندی کے لیے دعا فرمائیں، آپس کے بامی اتحاد اور اخوت کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا فرمائیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ قائم و دائم رہے۔ یہ آج 10 مارچ ہے اور منگل کا دن ہے۔ میرے ساتھ عثمان ضیاء بیٹھے ہیں اور اس وقت ٹورنٹن مارکیٹ شادمان لاہور سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رات کو پچھلے دنوں سے جو پنجاب پورٹری ایسوسیشن کی پالیسی چلی آ رہی ہے کہ 320 روپے سے ریٹ کم نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 320 کر لیں، 300 کر لیں، 280 کر لیں، 340 کر لیں، ڈیمانڈ جو ہے وہ وہی رہنی ہے۔ ان دنوں میں جتنی ڈیمانڈ ہونی ہے اس میں کمی بیشی صرف ریٹ کی وجہ سے نہیں ہونی۔ کل برائلر فارمر ایسوسیشن کی طرف سے 305 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے 315 روپے کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس کی پیچھے وجہ کیا تھی، پہلے کل 315 روپے پہ سودے ہوئے اور 315 کے حساب سے ہی لسٹ آئی۔ منڈی آج بہت زیادہ ڈاؤن رہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ 1 2 دن ہے آخری جس میں سیل کم ہوتی ہے، اس کے بعد سیلیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ منگل ویسے بھی مندہ 3 دن ہوتا ہے پولٹری میں، تو مرغی کی کوئی شک نہیں ہے کہ اوور پروڈکشن ہے، لیکن سیل ہو رہی ہے، اچھی بلی سیل ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے جو دوست ہیں بس وہ جو ڈیزیز والی مرغی ہے وہ جو لے کے آتے ہیں وہ دوسروں کے ریٹ میں خراب کرتے ہیں۔ اب اگر ڈیزیز والی مرغی کو منڈی میں آنے سے منع کر دیا جائے تو فارمر دوست جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اصولاً ڈیزیز والی مرغی جو ہے نا وہ منڈی میں نہیں بکنی چاہیے۔ تو عید کے بعد اس کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل بنائیں گے، دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے لائحہ عمل ترتیب دیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ منڈی میں ڈیزیز پریشر والی مرغی جو ہے وہ آ کے ریٹ خراب کرتی ہے۔ پنجاب پورٹری ایسوسیشن کا ریٹ آج بھی 320 روپے ہی رہے گا۔ برائلر فارمر ایسوسیشن کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ 315 رکھیں یا 300 کریں یا 200 روپے کر لیں،
पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का रेट और रेट लिस्ट आने तक 320 ही रहेगा, اور میرا خیال ہے کہ فارمر کو ریلیف دینا چاہیے. 305 پہ بھی اتنی ہی لیس ہے, 315 پہ بھی اتنی ہی لیس ہے, 320-30 پہ بھی اتنی ہی لیس ہو. تو صرف لیس کو ختم کرنے کے لیے ریٹ کو بھی ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ لوگ کرتے بھی ہیں تو ہمیں اعتراض ہے. چوزے کی پوزیشن بہت زیادہ نرم ہو گئی ہے, اس کی وجہ جنگ بھی ہے, اور شاید جو اسٹریٹجی ریٹ بنانے کے لیے چوزوں والے نے اپنائی تھی اس کا خاتمہ بھی ہے. پہلے جنگ کی وجہ سے زیادہ حالات خراب ہیں, اور جو لوگ چوزہ ڈالنا بھی چاہ رہے تھے 60-70 روپے کا, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو چوزے کا اناؤنس ریٹ آج جو ہے مطلب پہلے جو سمجھنے 50-50 پہ آ گیا, اور اس پہ بھی چوزہ بیک نہیں پا رہا. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ چوزہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور شاید وہ مزید کم ریٹ پہ فروخت ہو. عثمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج منڈی میں کیا پوزیشن رہی اور ڈیمانڈوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ان دنوں میں آپ لوگ اسٹاک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ریسٹورینٹس کے لیے اسٹاک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ اصل میں مرغی شروع سے ہی کم ریٹ پہ تھی, تو لہٰذا اسٹاک بھی جلدی شروع ہو گیا. لوگوں نے آخری دنوں کا انتظار نہیں کیا. اب تقریباً بھی دکانداروں نے اپنے اسٹاک کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے نہ تو ہوٹلوں میں ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی آگے اسٹاک کی کوئی ڈیمانڈ اتنی نکل رہی ہے, جس کی وجہ سے آج منڈی بہت ڈاؤن رہی ہے. کل مارکیٹ میں بہت مندہ تھا, اور اس کی وجہ سے آج صبح مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن رہی, بلکہ کچھ گاڑیاں تو 1 بجے تک کھڑی رہی ہیں, مال سیل نہیں ہو رہا تھا. اچھا, لوگ عید کے لیے اسٹاک کرتے ہیں اور لوگ عید کے لیے مرغی ہولڈ بھی کرتے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ اس وقت بھی کافی سارے لوگوں نے جو ان کا فریش مال ہے انہوں نے ہولڈ مارکیٹ کیا میں ہوا ہے, 5 سے 6 کلو کی مرغی آ اور رہی ہے. مارکیٹ میں ایک دم سے 5-6 کلو کی مرغی آ جاتی ہے, ایک دم سے بھاری مرغی غائب ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کے ہیلدی اسٹاک ہیں, فلاک ہیں, وہ مرغی اسٹاک کر رہے ہیں, عید کے لیے اسٹاک کر رہے ہیں, لیکن عید شاید اتنی اچھی نہ رہے. بہرحال پنجاب پولٹری ایسوسیشن 27 رمضان تک اپنی پالیسی پہ قائم رہے گی, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ جو بھی حالات بنتے ہیں اس کے مطابق چلا جائے. باقی کاروبار ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن مندہ لمبا ہو گیا, اس کو ختم ہونا چاہیے. عید کے بعد انشاءاللہ حالات کی بہتری کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے, آپ بھی مل کے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق حلال دے, صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.